آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے سلیم و عقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات میں سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر و شکر، حیا، وفا، خیر خواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان۔ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے ماروں کو سے تعاون فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر نہ ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ انہی واقعات اور حالات کی وجہ سے آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی ہی رہی اور بالآخر آپ کو غار حرا تک لے گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے اور مہینہ پورا کر کے صبح مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی رد عمل رہا۔ جب 40 سال عمر پوری ہو گئی اور یہی سن کمال ہے، عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئیں۔ چنانچہ آپ نے خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسے ہی پیش آتا، پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادات میں مشغول تھے کہ یکایک جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی نبوت سے نوازا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادات کرتے۔ اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے، پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے کر جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہی تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا، اقرأ، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں، اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ، پڑھو۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھنا جانتا۔ اس نے دوبارہ پکڑ کے دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھا ہوا ہوں۔ اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑاؤ۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں بھی مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ توفیق الہی کے مطابق عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا، یہ تو وہی ناموس، وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، ایسا کوئی آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ نیز ارشاد ہے، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا، چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی تاخرات میں ہوا کرتی ہے اور اس سال سوموار 21 رمضان لیلۃ القدر تھی۔ اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آپ کے پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی۔ غار حرا میں پہلی بار وحی اتر کر بند ہو گئی۔ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی۔ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ ایک گونا شوق و طلب بھی پیدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظام فرماتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ نہ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ نہ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہے۔ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد وحی پر تیزی آ گئی، چنانچہ بے تربے وحی آنے لگی۔ ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی۔ آپ کی رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بند رہی۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپے گئے ہیں اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے ہیں۔ ایک کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ کو یہ حکم اٹھ اور ڈرا کے ذریعے سے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں اور سمجھائیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کے بعض صفات اور افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام کو لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں۔ یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا ہے۔ ان آیات کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا اس کو حق سمجھتی تھی، اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا، نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلواروں سے کیا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں
اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں سے سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں۔ اس پروگرام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر اسلام قبول کیا اور آپ پر ایمان لائے۔ ان میں سے سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے۔ وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت و رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھیں۔ ان سب پر مستضاد یہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ ہرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں موجود تھیں، اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ ادھر آیات کے اترتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت و رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی، چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ پہل ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کیا کرتے، لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ اسی طرح پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے، پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا، اور حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائے۔ آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں، چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ آپ نے اس وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا، گواہ رہو آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں گا، اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور حق رسالت ادا کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے۔ وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم و مزاج، شریف، دریا دل اور معزز تھے۔ عرب کے انصاب و واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے۔ ان کے کردار و اخلاق، جود و سخا، علم و فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی۔ اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طرح کبار صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا، جن میں سر فہرست عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ کے نام آتے ہیں۔ ان سب کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بعد بہت سے افراد نے اسلام قبول کیا۔ یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کے مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیت کے بعد وحی پے در پے
آتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسے ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا۔ اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتائی گئی ہے۔ اس طرح دین حق کا سارا محاصل اس صورت کے چند سادے بولوں میں آ گیا، اور حمد و دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا، اور صبح شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری۔ وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا۔ سورہ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے اور وظائف قرار پائے۔ اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی۔ اس کے لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت کا پتہ نہیں چلتا۔ وہی آتی تھی توحید کی مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی، جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی، اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان سے ان کے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذائیں ملتی تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکجا کرتے، انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے، صحیح راستہ بتاتے، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ یوں 3 برس گزر گئے اور صرف افراد کو دعوت دی گئی، مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی، لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا، اور بعض نے اس پر تنقید بھی کی۔ بعض اہل ایمان میں کچھ زیادتیاں کی گئیں، اہم عمومی طور پر قریش نے اب تک اس سے کوئی اہمیت نہیں دی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض نہ کیا، نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کہی۔